ہم اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہیں آباء و اجداد کی طرف سے مفت میں یہ نعمت ملی ہے، انہوں نے اس نعمت کے لیے کوئی جدوجہد، کوئی محنت، کوئی کوشش، کوئی کاوش نہیں کی ہے۔ باپ دادا مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دین اسلام کو حاصل کرنے کی خاطر ماریں کھائیں، تکلیفیں برداشت کیں، اپنا سب کچھ قربان کیا اور پھر اس دولت کو حاصل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں مفت میں یہ دولت دی ہے تو ہمیں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارا دین اسلام یہ عبارت ہے کتاب و سنت سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہی ہمارا نصاب اور ہمارا سلیبس ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق جس کے عقائد، افکار، اعمال، عبادات، معاملات ہوں گے وہ صراط مستقیم پہ ہے اور وہ جنت کے راستے پہ گامزن ہے، اور جس کے عقائد و اعمال کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ فوری طور پر اپنا راستہ تبدیل کرے۔ دنیا کی یہ زندگی محض آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ یہ موت و حیات کا نظام اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا ہے، اس کا مقصد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العزت بہترین عمل وہ دیکھتا ہے کون بہترین عمل لے کر آتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام صرف اس لیے ہے کہ ہم بہترین عمل لے کر اللہ رب العزت کے پاس جائیں۔ اور بہترین عمل کون سا ہے؟ جس پر کتاب و سنت کی مہر ہے۔ ہم دنیا میں خود سوچ کر اپنے نظریے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے کوئی بھی عقیدہ، کوئی نظریہ گھڑیں یا کوئی عمل خود بنائیں، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک احسن نہیں ہو سکتا۔ احسن عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الغاشیہ میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو اعمال میں تھکا دیا، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، مشقتوں میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، پوری زندگی عمل کر کر کے تھک جانے کے باوجود بھی ان کے اعمال انہیں فائدہ نہیں دیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے ہم زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں بطور مسلمان، ہم ظاہر ہے اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ رب العزت کے رسولوں، پیغمبروں اور انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، تب ہی ہم کامیاب، تب ہی اللہ رب العزت قبول کرے گا، تب ہی ہمارا عقیدہ ہماری کامیابی کا ضامن بنے گا۔ اسی طرح ہم عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر مسلمان کسی نہ کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔
جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ سستی کا شکار ہیں، کبھی چھوڑ لی کبھی پڑھ لی، بہت بڑی کوتاہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ روزہ کوئی رکھ رہا ہے، کوئی چھوڑ رہا ہے، کوئی پورے رکھتا ہے، کوئی تھوڑے رکھتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے جسے توفیق دی ہے پوری نکالتا ہے، کوئی تھوڑی نکالتا ہے، کوئی بالکل نہیں نکالتا۔ صدقہ و خیرات ہے۔ تو بطور مسلمان اگرچہ ہمیں جس طرح اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کرتے ہیں۔ 100% میں سے 10%، 5% جو ہم عمل کرتے ہیں تھوڑا سا اللہ کے احکامات کے مقابلے میں بہت کم، وہ عمل بھی اگر ہمارا اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو، وہ بھی ضائع کر دیا جائے، وہ بھی مردود ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ دنیا کی زندگی سے ہم نے آخرت کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے اللہ کے دربار میں، تو احسن عمل لے کر، بہترین خوبصورت عمل لے کر، اور بہترین خوبصورت عمل وہ ہے جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عقیدہ، ہماری ہر فکر، ہماری ہر سوچ، ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اس کی ذات کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں کیا بتایا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کیا ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں، اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت یہ سب سے بنیادی چیز ہے، جسے ہم توحید بھی کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی معرفت حقیقت میں توحید کی معرفت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ توحید یہ مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی جھول نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عقیدہ توحید وہ ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں، ہر مسلمان ہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عقیدہ توحید پہ گامزن ہے۔ ہر مسلمان، کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں شرک کرتا ہوں یا میرے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا مان لے تو وہ چھوڑ نہ دے اس عقیدے کو، پھر تو وہ ایسے عقیدے کو چھوڑ دے گا۔ ہر مسلمان جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی گروہ سے اس کا تعلق ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر کاربند ہے۔ تو یہ تو ہمارا دعویٰ ہے عقیدہ توحید کے بارے میں، کہ ہم نے عقیدہ توحید کو پہچان لیا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اعمال کا فیصلہ، عقائد کا فیصلہ، ہماری سوچ فکر کا فیصلہ ہمارے دعوے پر نہیں کرنا، بلکہ وہ جو کسوٹی اور معیار ہے اللہ رب العزت کا قبول اور عدم قبولیت کا، وہ کتاب و سنت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میں دعویٰ کروں کہ میں عقیدہ توحید کا بڑا پیروکار ہوں، میں توحید پرست ہوں، میرا دعویٰ کرنے سے میرا عقیدہ توحید نہیں بنے گا جب تک میرا دعویٰ کتاب و سنت کے موافق نہ ہو جائے۔ کہ عقیدہ توحید میں نے لیا کہاں سے ہے؟ کتاب اللہ سے، قرآن کریم سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ اگر میرا عقیدہ توحید وہاں سے ماخوذ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں جو میں نے سوچا ہے، میرا جو بھی نظریہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، وہ سراسر کتاب و سنت سے ماخوذ ہے،
اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات باکمال جو ہیں ان کے بارے میں میرا جو عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے بارے میں، وہ بھی خالص کتاب و سنت سے ماخوذ ہونا چاہیے۔ تب تو میرا دعویٰ توحید جو ہے وہ سچا ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور میں اللہ رب العزت کے ہاں توحید پرست شمار ہوں گا۔ اور اگر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں توحید پرست ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اسماء حسنہ کے بارے میں، الوہیت ربوبیت کے بارے میں جو عقیدہ کتاب و سنت نے دیا ہے، میرا وہ عقیدہ نہیں ہے، میں لاکھ بھی دعویٰ کروں تو میں توحید پرست اللہ رب العزت کے ہاں قرار نہیں پاؤں۔ تو ہم نے عقیدہ توحید اپنانا ہے کتاب و سنت کے موافق، نہ کہ سنی سنائی باتوں کے مطابق۔ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو ہم وہی مان رہے ہیں، فلاں نے بتایا تھا تو ہم وہی مان رہے ہیں، اتنی نسلوں سے چلا آ رہا ہے تو ہم وہی مان رہے ہیں۔ کتاب و سنت نے اس عذر اور بہانے کو کبھی قبول نہیں کیا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد یہی سوچتے چلے آئے، اللہ رب العزت کے بارے میں یہی کہتے چلے آئے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے چلے آئے ہیں، لہٰذا میرا یہ عقیدہ ہے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے کو کبھی قبول نہیں کیا، اور عقیدہ توحید کے بارے میں اس عذر کو کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل التفات نہیں سمجھا، بلکہ بار بار قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کفار مکہ کو جب کہا جاتا عقیدہ توحید پہ آؤ، اللہ رب العزت کو ایک مانو، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، شرک کرنا بند کرو، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد بھلا وہ کوئی گمراہ تھے؟ اتنے بڑے بزرگ ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں نسل در نسل چلا آنے والا عقیدہ بھلا غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی سختی سے تردید کی، فرمایا تم نے جو آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہارے لیے حجت اور دلیل۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، بس اس کو مانو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جنہیں اس دور میں کفار اور مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ سرے سے انکاری ہوں، وہ بھی کہتے تھے کہ شرک گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کو لا شریک وہ بھی کہتے تھے، بلکہ ان کا جو تلبیہ ہے، احرام پہن کے جو تلبیہ پڑھا کرتے تھے، وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہی تلبیہ پڑھتے تھے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ اتنی بات ایسے ہی کہتے تھے وہ، اللہ رب العزت کو لا شریک ہی کہتے تھے، لیکن آگے وہ کہتے تھے الا شریکا ہوا لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جو تو نے خود بنا لیا، تو نے جو شریک خود بنا لیا ہے وہ ہے۔ اب شریک کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں، ہمارے گاؤں دیہات میں تو خصوصاً یہ جو شریک کا لفظ ہے نا، یہ مخالف اور دشمن کے بارے میں بولا جائے، فلاں کے ساتھ میرا شریکہ ہے، دشمنی ہے، فلاں میرا شریک ہے یعنی وہ دشمن ہے، خاندان میں میرے کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، ضد ہے۔ حالانکہ اصل اس کا معنی یہ نہیں ہے، شریک کا مطلب معاون، مددگار، کسی کام کو کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی معاونت کرتا ہے تو وہ اس کام میں آپ کا شریک ہے۔
جیسے ہم شریک حیات کہتے ہیں، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں شریک حیات ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مل کر گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں تو ان کی زندگی کا پہیہ نہیں چلتا ہے، یہ مطلب ہے شریک کا۔ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی مددگار، یعنی تجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پیدا کرنے کے حوالے سے تو نے کوئی اپنا شریک بنایا ہو، تیرا کوئی شریک ہو جو پیدا کرتا ہو تو بھی پیدا کرتا ہے، لیکن الا شریکن ہوا لک، ایسے کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی تیرے برابر کا دوسرا آ کر تیرے ساتھ شریک ہو جائے، لیکن ایسا شریک ضرور ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے، جو خود تیرا ہی ہے، خود تیرا ہی ہے، تیرا بنایا ہوا ہے، تو نے اسے اختیارات دے دیے۔ یا اللہ تیرے برابر کا تو کوئی نہیں ہے، تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے، لیکن تیرا بنایا ہوا ضرور ہے جسے تو نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں، کسی کو اولاد کے اختیارات دے دیے، کسی کو مال دولت کاروبار کے دے دیے، کسی کو کچھ اور دے دیا، کسی کو کچھ اور دے دیا۔ کیا ہمارا عقیدہ توحید ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی سمجھ لیا ہو اسی طرح کہ اللہ کا کوئی ہمسر تو نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کچھ ایسے ضرور ہیں جن کو اللہ نے اپنے اختیارات دیے ہوئے۔ تملکہ وما ملک، یہی کہتے تھے مشرکین مکہ، یا اللہ وہ تیرا ایسا شریک ہے، تیرا برابر کا نہیں ہے، تیرا اپنا بنایا ہوا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا۔ ان سے پوچھا جاتا اللہ کو چھوڑ کر تم اللہ کے بندوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ جو بت بنائے ہیں تم نے، نیک لوگوں کی مورتیاں، عقیدہ تو ان کا یہی تھا، یہ ہمارے نیک لوگ، بزرگ لوگ، ہمارے پرانے بزرگ ہیں، ان کی مورتیاں بنائی ہیں، یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ پوچھا جاتا ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت تمہیں کافی نہیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن وہ آگے سے جواب دیتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے تھوڑی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کوئی شریک ہیں، برابر کے حاجی ہیں، اللہ کے کوئی ہمسر ہم پلہ ہیں۔ توبہ توبہ، مشرکین مکہ یہ کہتے توبہ توبہ، ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ بزرگ نیک لوگ ہیں، ان کی مورتیاں ہم نے رکھی ہیں، ہم ان کو فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں، یہ اللہ کے ذرا بہت قریب ہیں، یہ ہماری فریاد جلدی پہنچا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ کہیں ہمارا عقیدہ توحید ایسا تو نہیں؟ دعویٰ ہے ہمارا، ہر مسلمان کا ہے، اور ہونا چاہیے کہ توحید کے بغیر تو اسلام ہی کوئی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں۔ ہمارا جو کلمہ ہے اس کا پہلا جز ہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سب پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس لیے پڑھتے ہیں، کوئی اگر مانتا ہو کہ میں عقیدہ توحید کو نہیں مانتا تو وہ کلمہ کیوں پڑھے گا؟ کوئی اگر جانتا ہو کہ میں شرک کرتا ہوں تو فوراً چھوڑ دے گا شرک کو، تو اس کو پتہ ہے شرک تو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بس اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، وہ اپنے طور پر عقیدہ توحید پہ ہی کاربند ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، عقیدہ توحید انہوں نے سنا سنایا کہیں سے لیا ہوتا ہے، کتاب و سنت سے ڈائریکٹ عقیدہ توحید نہیں لیا انہوں نے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں دیکھا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، توحید کیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ
اس دنیا میں کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ عاجز ہیں، لاچار ہیں۔ ایک بندہ پورے ملک پر کیسے حکومت کرے گا اکیلا؟ ایک ایک گاؤں، ایک ایک دیہات، ایک ایک یونین کونسل کا اسے پتا ہو، لوگوں کو جانتا ہو، ان کی پریشانیاں خود سنے اور ان کو حل کرے؟ انسان ایسا کر سکتا؟ اس لیے اسے ضرورت ہے کہ اپنے معاون ساتھ رکھے۔ اس کے وزیر مشیر ہوتے ہیں، پھر ان وزیروں مشیروں کے آگے نیچے اختیارات ہوتے ہیں، نیچے تک۔ پھر ایک حکمران پورے علاقے کو کنٹرول کرتا ہے، اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ اس کی یہ مجبوری ہے کیونکہ وہ ہر ایک کی بات خود سن نہیں سکتا۔ پاکستان میں مثال کے طور پر کروڑوں کی آبادی ہے۔ اب اگر حکمران کہے کہ مجھے کوئی اور نہیں چاہیے، میں خود حکمرانی کروں گا پورے ملک پر، مجھے کوئی وزیر بھی نہیں چاہیے، مشیر بھی نہیں چاہیے، کوئی پولیس افسر بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، تو وہ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ سب تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، سب کی بات ہی نہیں سن سکتا۔ افراد اتنے ہیں، آبادی اتنی ہے، پھر سب کی بولیاں نہیں وہ سمجھ سکتا، سب کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا، سب کے مسائل اس کے سامنے نہیں آ سکتے۔ پھر وہ اپنے اختیارات کو تقسیم کرتا ہے۔ حکمران اپنے اختیارات کو تقسیم کرتا ہے اس لیے کہ وہ عاجز ہے، وہ لاچار ہے، وہ مجبور ہے۔ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کامل نہیں ہیں، ان میں نقص ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو ایک حد تک دیکھ پاتا ہے، اس کے بعد اس کی نظر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد تو اسے لگتا ہے کہ زمین آسمان برابر ہو گئے، مل رہے ہیں آپس میں، ختم ہو گیا، بس دنیا تو اتنی ساری ہے۔ اس کی سماعت کی ایک حد ہے جہاں تک وہ سنتا ہے، اس سے آگے جو دور سے آواز آنے والی ہے اس کی فریکوینسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، حتیٰ کہ قریب ہو کر دیوار کے پیچھے بھی نہیں سنتا تھا۔ مجبور ہے، اس کی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں لیکن وہ ناقص ہیں، اس کی صفات ناقص ہیں۔ چاہے کتنی بھی کسی کی اچھی نظر ہو، زبردست 100% دیکھنے والا، اس کی بھی نظر کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے اس کی نظر کام نہیں کرتی، سماعت کام نہیں کرتی۔ اس طرح باقی اعضاء ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں ساری کمال والی، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے ساری کائنات کو، اکیلا دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بصارت سے کوئی چیز مخفی نہیں، پتھروں کے کیڑوں تک، سمندروں کی مخلوقات تک، درندے چرندے پرندے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ کا علم بھی ایسے باکمال ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر مخلوق کی ضروریات کا علم۔ اللہ رب العزت ہر بولی کو جانتا ہے، کوئی جس زبان میں، حتیٰ کہ پرندے بھی اللہ سے فریادیں کر، اللہ ان کو بھی سنتا ہے، سمجھتا ہے، ان کی فریادیں بھی پوری کرتا ہے، چیونٹیوں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ انسانوں کی کتنی بولیاں، ہزاروں لاکھوں بولیاں پوری دنیا میں، اللہ رب العزت کو ساری بولیاں معلوم۔ اللہ رب العزت کی ساری صفات کمال والی، اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ اس کو اپنے اختیارات بانٹنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر ایک مخلوق کو خود دیتا ہے، خود سنتا ہے، خود دیکھتا ہے، خود قدرت رکھتا ہے، خود پکڑتا ہے، خود عذاب دیتا ہے، خود سزا دیتا ہے، خود جزا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، تو اللہ کی صفات کمال والی، مخلوقات کی صفات کمال والی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک بندے کا جسم بڑا
تندرست توانا ہے، وہ باڈی بلڈر، ہم کہتے ہیں کمال کا جسم، لیکن وہ کمال بھی اصل میں زوال ہے، اس کی قوت زائل ہونے والی ہے، چند سال برقرار رہے گی، آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آنی شروع ہو جائے گی، ختم ہو جائے، بڑی بڑی قوتوں والے دنیا میں آئے، ختم ہو۔ عقیدہ توحید کو سمجھیں، اللہ رب العزت کی صفات کمال والی ہیں، ان میں کبھی زوال نہیں، اللہ رب العزت کی قوت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں وہ باکمال صفات ہیں، ان کو مخلوقات کی صفات کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتے تو ہم بھی ہیں، اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے، تو کیا ہمارا دیکھنا اللہ کی طرح یا اللہ کا دیکھنا ہماری طرح؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو مخلوقات کی آپس میں صفات ایک جیسی نہیں، بھی زور اور طاقت تو چیونٹی میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بھی ایک طاقت ہے نا۔ چیونٹیاں اپنا جو سردیوں کے لیے سامان اکٹھا کرتی، کھینچ کے لے جاتی ہیں اپنے بلوں میں، ان کے اندر بھی ایک طاقت ہے، مخلوق ہے وہ بھی، اور دوسری مخلوق ہاتھی ہے۔ کیا چیونٹی اور ہاتھی کی طاقت ایک جیسی ہوگی؟ وہ تو لاکھویں درجے میں بھی ایک جیسی نہیں، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، تو پھر مخلوق اور خالق کی قوت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق اور خالق کی صفات ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عقیدہ توحید کو سمجھیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اختیارات کو بانٹنے کا محتاج نہیں ہے کہ اپنے اختیارات آگے منتقل کرنے کے لیے اسے بانٹنے پڑتے ہوں، کسی کو اولاد دینے کے لیے مقرر کر لیا ہو، کسی کو بارش برسانے کے لیے، کسی کو مال دینے کے لیے، کسی کو فلاں کام کے لیے، کسی کو فلاں کام کے لیے۔ اللہ رب العزت کو ایسی احتیاج نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا واقعی کتاب و سنت والا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور اولو الامر کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا لفظ دونوں دفعہ آیا ہے، مستقل آیا ہے۔ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مستقل ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، غیر مستقل، مشروط۔ اولو الامر حکمران ہیں، اسی طرح علماء ہیں، ان کی بھی بات مانو، لیکن مشروط طور پر، غیر مشروط نہیں۔ اللہ کی بات ماننی ہے غیر مشروط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے غیر مشروط، لیکن حکمرانوں اور علماء کی بات ماننی ہے مشروط طور پر۔ جب تک کتاب و سنت کے موافق ہو تو ماننی ہے، جب کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے تو نہیں مان۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا حکمرانوں کی بات بھی مانو، علماء کی بات بھی مانو، لیکن جب اختلاف ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اپنا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ جب تک اتفاق ہے سمجھو کہ آپ بالکل درست، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک اتفاق ہو، آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت، ساری دنیا میں سارے مسلمان، سارے علماء، سارے فقہاء، سارے محدثین ایک ہی بات کرتے ہیں، پھر آپ کو کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لازمی طور پر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ بہت سی باتیں ہمارے پاس اتفاقی ہیں نا، ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین مانتے ہیں، 5 نمازیں ایک دن رات میں فرض مانتے ہیں، اس طرح بہت سی باتیں ہیں جن پر ہمارا اتفاق ہے سارے مکاتب فکر کا، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں بھی دلیل لاؤ، 5 نمازوں کی دلیل لاؤ، ویسے تو دلائل موجود ہیں لیکن جب تک اتفاق ہے ہمیں دلیل کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ مسلمان جس موقف پر، جس عقیدے پر، جس عمل پر متفق ہوں سارے کے سارے وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اس میں گمراہی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ساری دنیا کے سارے مسلمان، سارے علماء اکٹھے ہو کر کسی گمراہی پہ نہیں چل سکتے کبھی بھی، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں، نہ آج تک ایسا ہوا نہ قیامت تک ہونا۔ جس پر مسلمان اکٹھے ہیں وہ حق ہی حق ہے۔ مسئلہ کا نہ کہاں بنتا ہے جہاں اختلاف ہو جائے، جہاں اختلاف ہو جائے، اور جہاں اختلاف ہو جائے پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، یہ نہیں کہ عقیدے میں اختلاف ہو تو تب، عمل میں اختلاف ہو تو اب، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، کس میں اختلاف ہو، اختلاف چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، مسلمانوں کا آراء ایک سے زیادہ ہو جائیں، ایک عالم کہتا ہے ایسے، دوسرا کہتا ہے ایسے، تیسرا کہتا ہے ایسے، ایک مسلمان کہتا ہے نہیں ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے اختلافی مسئلے، عقیدہ توحید میں بھی اختلاف ہے، بہت سارے مواقع میں، علم غیب میں اختلاف ہے، نور بشر میں اختلاف ہے، مختار کل میں اختلاف ہے، اولیاء کے اختیارات میں اختلاف ہے، وسیلے میں اختلاف ہے، نماز کے مسائل میں اختلاف ہے، وضو کے مسائل میں اختلاف ہے، روزے کے مسائل میں، سحری افطاری کے وقت میں، یہاں تک اختلاف ہے، بہت سارے اختلافات ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم کسی بھی چیز میں اختلاف کرنے لگ جاؤ، تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم پر لازم و فرض ہو جاتا ہے کہ اپنا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے۔ پھر یہ نہیں کہنا جتنے کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ۔ ایک بڑا خوشنما نعرہ ہے جو ہمارے ہاں رواج پا گیا، اور اس دور میں تو کچھ زیادہ ہی اس کی پذیرائی ہو گئی۔ دیکھیں جہاں تک تو ہمارا دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ فلاں کاروبار کر رہا ہے، دوسرا فلاں کر رہا ہے، کرو، آپ اپنا کاروبار چھوڑے نہ، کسی کا چھیڑے نہ، اچھی بات ہے۔ آپ اپنے شریکوں کے ساتھ یہی رویہ رکھیں، بھی اس کا اپنا معاملہ، وہ اپنی کوٹھی بنا رہا ہے، میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، میں اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ میری طرف نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ حسد بغض کینہ نہ رکھیں کسی کے ساتھ، جہاں کوئی لگا ہوا اپنے اپنے کام میں لگا رہنے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آ جائیں، پھر یہ کہنا کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم پر فرض ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھئی آپ ادھر لگے آپ ادھر لگے رہیں، ہم ادھر لگے ہم ادھر لگے۔ دیکھیں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، قتل و غارت، خون ریزی، اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، نہ کتاب و سنت نے ہمیں تعلیم دی۔ لیکن خیر خواہی جو ہے نا، خیر خواہی یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ہم اتنی خیر خواہی کرتے ہیں، ایک شخص آپ تجربہ کر لیں، آپ جان بوجھ کے موٹر سائیکل کا سٹینڈ اٹھائے بغیر چلنا شروع کر، گلی میں اگر 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 ہی آپ کو جو دیکھے گا آواز دے گا، او بھائی جان اپنی موٹر سائیکل کا سٹینڈ اٹھا لو۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کو خطرہ ہے۔ بھئی موٹر سائیکل کا سٹینڈ نہ اٹھائے کوئی تو جنت سے محروم ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں، دنیا کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے۔
گر جائے گا، اس کو چوٹ آ جائے گی، اس کی گاڑی کو نقصان ہوگا، اس کے جسم کو نقصان ہو جائے گا، تو ہمیں اس کی اتنی خیر خواہی ہے، ہم اس کو پکار کر، لوگ تو دوڑیں لگا دیتے ہیں پیچھے، آوازیں دیتے ہیں اللہ کے بندو رکو رکو، تمہارا نقصان ہونے والا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کتاب و سنت کے راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہ جنت کا راستہ چھوڑ کے کسی اور ہی راستے پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو۔ یعنی ہمیں دنیا کے چھوٹے نقصان کی بہت فکر ہے، لیکن آخرت کا اتنا بڑا نقصان ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی فکر کرنے کی بجائے کہتے ہیں اس کو جہنم میں جانے دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی غلطی ہے اس کو درست کرنا ہے، دوسرے کی غلطی ہے تو اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ راستہ غلط ہے، آپ اس سے پلٹ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے پھر تم پر فرض ہے اور ضروری ہے کہ تم اپنا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹانا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف۔ اللہ رب العزت کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، اس کو سامنے رکھنا، اس کو معیار بنانا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور اندازہ کریں اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں گزری ہیں، علم کا پہاڑ، عمل کا پہاڑ، ورع و تقویٰ کا پہاڑ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ کے شاگردان، آپ کی تیار کردہ فصل، جس کو قرآن نے کہا کہ کافروں کو اللہ رب العزت غم میں مبتلا کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، صحابہ کی اس فوج کے ذریعے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی فصل ہے پک کر تیار ہو گئی ہے، اللہ رب العزت کافروں کو غیظ غضب میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے لوگ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو نبی سے سنا سمجھا ہے لہٰذا ہم جہاں لگے ہوئے ہیں ہم ٹس مس نہیں ہونے والے، کسی کے پاس جو ہے وہ اپنا سنبھال کے رکھے۔ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پانے کے بعد بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دوسرے کے پاس جو کتاب و سنت کا علم ہے وہ نہیں سنیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کے متلاشی رہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میرے پاس نہیں پہنچی، وہ دوسرے صحابی کے پاس پہنچی ہے، وہ علم کی بات، کتاب و سنت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھ تک پہنچ جائے، وہ فوراً اس کے سامنے سرنگو ہو جائے، سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جب صحابہ کرام کی یہ حالت ہے تو آج 14ویں صدی میں کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس جی میرے مولوی صاحب نے جو کہہ دیا، میرے امام صاحب نے جو کہہ دیا، میرے فلاں صاحب نے جو کہہ دیا بس وہ کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی، کہ صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، آپ سے اس کی تفسیر اور تشریح پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھا ہے، وہ بھی کبھی دیگر صحابہ کرام سے جو کتاب و سنت کا علم ہے اس سے مستغنی نہیں ہوتی۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بس جو ہم نے سن لیا جو سمجھ لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اقرأنا ابی،
قرآن کریم میں صحابہ کرام میں سب سے بڑی اتھارٹی ابی بن کعب ہیں. یہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. بھئی کوئی اپنے علم میں کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، نبی کے علاوہ کوئی اپنے علم میں کتنا بڑا ماہر اور کامل کیوں نہ ہو، اس کی بات کو بھی کتاب و سنت کے ساتھ چیلنج کیا جا سکتا. کتاب و سنت کے موافق آئے تو قبول کریں، کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں. یہ صحابہ کی تعلیم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خود اللہ رب العزت جن کی رائے کے موافق وحی نازل کر دیتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اقرأنا ابی، ہم صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. سب سے بڑے قاری کون تھے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَادَعُ من قول ابی، لیکن فلاں بات ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہم نہیں مانتے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہم نے منسوخ کر دی. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہم نے منسوخ کر دی ہیں، ان کی تلاوت بھی منسوخ ہوگی، ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. تو قرآن کریم سے ان آیات کو حذف کر دیا گیا جو پہلے موجود تھی، تلاوت بھی ہوتی تھی ان کی اور ان کے موافق عمل بھی ہوتا تھا، لیکن بعد میں ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہم ان آیتوں کو بھی اسی طرح انہی جگہوں پہ باقی رکھیں گے. حالانکہ بہت بڑی اتھارٹی قرآن کے بارے میں سب سے بڑے قاری ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ان کی قرآن پہ مہارت بھی مانتے ہیں، سب سے بڑا قاری بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم غیر مشروط طور پر ابی بن کعب کی بات مانتے، ہم مشروط طور پر مانیں گے. جہاں کتاب و سنت کے موافق ہے کہ ہم مان لیں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل دوسری طرف ہیں تو ہم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ کے کتاب و سنت کے موافق بات کو لے لیں. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقضانا علی، علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے بڑھ کر فیصلہ کن صلاحیت کے مالک ہیں. سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے جسٹس ہیں. صحابہ میں سب سے بڑھ کر جو قاضی، سب سے بڑے فیصلہ کن صلاحیت کے مالک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ایک ایسا موقع آیا، علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا. صحابہ مانتے ہیں ہم سب سے بڑے جسٹس جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ، ان کے فیصلے بالکل درست ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ کر، دین چھوڑ کر دین سے باہر ہو گئے، دین اسلام کو پہلے مانا پھر انکار کر دیا. علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلانے کا حکم دیا کہ ان ظالموں کو جلا دو، ان کو جلا کر مارو. مرتد کی سزا تو قتل ہی ہے، اس نے قتل ہونا ہے، مرتد کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ سزا جو ہے ارتداد کی اسلامی حکومت نافذ کرے. تو علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے، انہوں نے حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے لیکن جلا کر. حکم پر عمل درآمد ہو گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا زاد، اہل بیت کے فرد ہیں، ترجمان القرآن ہیں، حبر امت ہیں، بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں صحابہ میں سے. ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فرماتے اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا، باوجود اس کے علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے جسٹس اور قاضی ہیں، لیکن اگر یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے یہ خاص فیصلہ اگر میرے پاس آتا تو میں کبھی ان کو جلا کر مارنے کا حکم نہ دیتا، ان کو قتل کرواتا، ان کی گردنیں تن سے جدا کرواتا، لیکن ان کو آگ میں
نہ جلاتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور یہ اتھارٹی نہیں رکھتا، کوئی انسان اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کو جلا دے، جانور کو بھی جلا کے مارنا، حتیٰ کہ موذی جانور کو بھی جلا کے مارنا جائز نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن غیر مشروط طور پر ان کی بات نہیں مانتے۔ جہاں ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم میں وہ بات نہیں آئی تھی، ظاہر ہے اسی لیے انہوں نے ایسا کہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم تھی تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا، اگر یہ فیصلہ میرے پاس آتا میں یہ فیصلہ نہ کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے سامنے ہے۔ ایک اور واقعہ، یہ بھی صحیح بخاری میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ان کے فضائل مناقب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بھی بڑے پیارے، مؤمن منیب، اللہ سے بڑا گہرا رابطہ اور تعلق رکھنے والے یہ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ۔ اندازہ کریں، ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے امام مانا ہے، عالم ہے، نیک ہے، ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے، ایک وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، اللہ سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلہ اپنی دانش کے مطابق جو ان کا علم تھا ان کے پاس مسئلہ بتاتے ہیں، اور مسئلہ پوچھنے والے سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھو، وہ بھی یہی بتائیں۔ فَسَيُتَابِعُنِي، عبداللہ ابن مسعود سے بھی اگر مسئلہ پوچھو گے تو وہی فتویٰ دیں گے جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے، کیونکہ انہیں اعتماد ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک مسئلہ بتایا۔ اب وہ جو سوال کرنے والا تھا، اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، وہی سوال انہوں نے واقعہ پورا ہی سامنے رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فقہاء صحابہ میں سے بڑے اعلیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بھی تعلق بڑا گہرا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا، بتایا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کا یہ حل بتایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ جاؤ جا کے عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، وہ بھی میری بات کی تائید کریں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا احترام اپنی جگہ پر، انہیں برا نہیں کہا، انہیں غلط نہیں کہا، وہ تو قابل احترام ہے، فرمایا کہ وہ قابل احترام ہیں، لیکن اگر میں ان کے موافق فتویٰ دے دوں باوجود اس کے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے جو اس مسئلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے موافق نہیں ہے، اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے موافق فتویٰ دے دوں لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں راہ ہدایت پہ نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ ابو موسیٰ اشعری نے مسئلہ بتایا، ان کو حدیث معلوم نہیں، مجھے حدیث پہنچ گئی، میرے سامنے حدیث ہے، میں پھر وہ مسئلہ بتا دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے کیا ہے جو حدیث کے خلاف ہے، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو علم تھا فتویٰ دیا، لیکن مجھے چونکہ حدیث معلوم ہو گئی ہے، اگر میں پھر بھی وہ فتویٰ دے دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں، میں راہ ہدایت پہ نہ رہوں۔ پھر بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسئلے کا حل یہ فرمایا، لہٰذا ابو موسیٰ اشعری کی بات چھوڑ دو کیونکہ انہیں یہ حدیث معلوم نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کی بات غیر مشروط طور پر مانی نہیں جا سکتی، پھر اور کون ہے جو صحابہ سے بڑا ہو، ان سے زیادہ علم والا ہو، ان سے زیادہ اللہ رب العزت کا پیارا ہو، ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا ہو، جس کی بات کو ہم آنکھیں بند کر کے مانیں۔ لہٰذا کتاب و سنت کو معیار بنائیں، اپنے عقیدے میں بھی، اپنے عمل میں بھی، عبادات میں بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عمل کریں جس میں اختلاف ہے، جس میں اتفاق ہے، آنکھیں بند کر کے لگے رہیں،
ساری زندگی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. نمازیں 5 ہیں، 5 ہیں، بالکل 5 ہیں. سارے مسلمان کہتے ہیں 5. ایک گروہ ہے نا جن کا کلمہ، نماز، ان کا سب کچھ الگ ہے. ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کا اتفاق ہے نمازیں 5 ہیں. لہٰذا آپ کو اس بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں بھی نمازیں 5 ہیں کہ نہیں. آپ کو یہ فکر پڑی ہو، دلائل اکٹھے کرتے پھریں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں. علماء کے پاس دلائل ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کرتے. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے مسلمانوں کا باہمی، اس میں آپ پر فرض ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس بارے میں آپ ضرور کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، عقیدہ ہو یا عمل ہو، تب ہماری کامیابی. یہ ہماری کامیابی، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ دین اور یہ وہ شریعت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اسی میں کامیابی ہے. اس کو لازم پکڑ لیں. ہمیشہ ہر مسئلے میں جہاں بھی اختلاف آ جائے، آپ دیکھیں کہ مسلمان مختلف ہو گئے، یہ فلاں یہ کہہ رہا، فلاں یہ کہہ رہا، فوراً اللہ کا حکم ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے اس مسئلے کو لوٹانا ہے. یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات وہاں سے آپ نے حاصل کرنی ہے، پوچھنا ہے، دلیل لینی ہے، دلیل کا مطالبہ کرنا ہے، چاہے کتنا بڑا کوئی اسکالر کیوں نہ، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو. آنکھیں بند کر کے اس کی بات اختلافی مسئلے میں نہیں ماننی. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے مسئلے کو لوٹانا ہے. یعنی دلیل کا مطالبہ کرنا ہے. جس کی دلیل کتاب و سنت کے موافق ہے اس کی بات کو قبول کر لیں اور دوسرے کی بات کو چھوڑ دیں احترام کے ساتھ. بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ دین، بڑے بڑے فقہاء آئے ہیں، انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی حدیث ان کی نظر سے اوجھل رہ گئی، کسی نہ کسی حدیث کو سمجھنے میں ان سے خطا ہو. بڑے بڑے عجیب و غریب مسائل آپ کے سامنے ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کو معیار بنائیں، کسوٹی بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو، ایک سرے کی بات بتائیں، سرے کی بات آپ نے دیکھنا ہو کہ ہمارے 2 گروہ ہیں، 3 گروہ ہیں، تینوں کے نظریات، عقائد الگ الگ ہیں، سوچ فکر الگ ہے، نماز کا طریقہ الگ ہے، وضو کا طریقہ الگ ہے، غسل کا طریقہ الگ ہے، فلاں مسئلے میں اختلاف، فلاں مسئلے میں اختلاف، فلاں مسئلے میں اختلاف. تو میں نے کیا بتایا؟ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا جن مسائل میں اتفاق ہو وہ سمجھیں حق ہے. جن مسائل میں اتفاق ہو، آج کے دور میں بھی ہو تو وہ حق ہے، اور اگر پہلے دور میں ہو، صحابہ کے دور میں، مطلب سارے صحابہ ایک عقیدے پہ متفق ہیں، تو بتائیں وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ سارے صحابہ کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں صحابہ کرام متفق ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے. پھر آپ آنکھیں بند کر کے ان کے عقیدے کو مان لیں. بھئی آج مسلمانوں کا اتفاق ہو تو حق ہے، اور اگر صحابہ کا اتفاق ہو تو بات نہیں سمجھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. اگر دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے. ہم میں اختلاف ہو جاتا، میں کہتا ہوں یہ مطلب ہے، آپ کہتے ہیں وہ مطلب ہے، کوئی تیسرا کہتا ہے یہ مطلب ہے، اختلاف ہو گیا نا. فوراً صحابہ کرام کی طرف دیکھیں، فوراً صحابہ کرام کی طرف دیکھیں. آپ کو نظر آئے گا صحابہ متفق ہیں، عقیدے میں سب صحابہ متفق نظر ہے. کسی ایک صحابی کا بھی عقیدے میں اختلاف، کوئی صحابی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی کہتا ہو نور ہے، کوئی کہتا ہو بشر ہے. تجربہ کر کے دیکھیں. آپ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے مولوی صاحب سے، اپنے عالم سے، اسکالر سے، آپ کہیں کہ جو عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں
آپ قرآن کی آیت کا ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، دوسرے دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں. ہمیں بتائیں صحابہ کیا مطلب لیتے ہیں. یقین کریں سارے مسائل فوری حل ہو جائے. بڑے سے بڑا مسئلہ عقیدے کا فوری حل ہو جائے. بڑے سے بڑا مسئلہ ہمارے عمل کا، عبادت کا فوری حل ہو جائے. فوراً صحابہ کرام کو دیکھیں وہ کس عقیدے پر متفق رہے ہیں. یاد رکھیں عقیدے میں کسی صحابی کا کوئی بھی اختلاف ایک دوسرے سے نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اختلاف جائز ہی نہیں. جس میں اختلاف، عقیدے میں چھوٹی سی غلطی انسان کو جنت سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتی. عمل میں کمی کوتاہی بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، دوسرے اعمال سے پوری ہو جاتی، دوسری نیکیوں سے پوری ہو جاتی. لیکن عقیدہ اگر آپ کے عقیدے میں شرک رہ گیا، ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، آپ کی ساری عبادت ریاضت کو ضائع کر سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیں عقیدے جتنے بھی ہمارے ہیں، اب ہمیں گننے کی، نام لینے کی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کن کن معاملات میں ہم جھگڑتے رہے ہیں اور اب بھی جھگڑتے. ابھی ربیع الاول گزرا ہے، وہی جھگڑے ہمارے صدیوں سے چلے آ رہے. منانا ہے نہیں منانا، عید ہے نہیں ہے. تو بھائی ہمارے پاس ایک کسوٹی اور معیار ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو ان کا ایمان قابل قبول ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ان کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تو سمجھو گمراہی میں. دیکھ لیں، فیصلہ کروا لیں. صحابہ مناتے تھے کہ نہیں مناتے؟ ربیع الاول کا مہینہ صحابہ کے دور میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کیسے گزرتا تھا؟ کتنے فضائل بنا کے بیان کرتے تھے، کتنی مجلسیں، محفلیں، کتنے جلسے، جلوس، کیا کیا ہوتا تھا، وہی ہم کرنا شروع کرنا. مسئلہ حل ہو جائے گا. نور بشر کا مسئلہ صحابہ سے پوچھ لیں، علم غیب کا مسئلہ صحابہ سے پوچھ لیں. بھئی آج قرآن کی بعض آیتیں پڑھ کر لوگ یہ باور کراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، اور دوسری طرف دوسرے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. اب آیت تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے نا جس میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب کا اس بات ہو. لیکن کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، ہم اسے ایک سوال کر لیتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن صحابہ نے پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے فقط کذب، جھوٹا ہے. میری بات ہو آپ 1000 دفعہ اس کو چھوڑ دیں، دیوار پہ ماریں، کبھی نہ مانیں. کیوں؟ میری بات کو کوئی اتھارٹی نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات جو صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے ہیں. بھئی اتنا بڑا مسئلہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نبی کی شان ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا بڑا مسئلہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، جھوٹا ہے. اسے کہہ دو وہ جھوٹا ہے. ثلاث من حدثکہن فقد کذب. 3 باتیں جو شخص کرے جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے، 100% جھوٹا ہے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان. ایک بات ہمارے ہاں بھی اختلاف ہے. معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. اما عائشہ فرماتی جو کہتا ہے اللہ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، جھوٹا ہے. لو فیصلہ ہو گیا، علم غیب کا فیصلہ ہو گیا. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں آپ کو ملے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. تو فیصلہ ہو گیا آپ کا اور ہمارا. صحابہ پر تو ہم متفق ہیں نا. ہم تو آج اپنے اوپر بھی اتفاق کر لیتے ہیں. جس پر ہم سب متفق ہیں وہ حقیقت حق ہے، اور جس پر صحابہ متفق ہیں وہ حق کیوں نہیں؟ سمجھ گئے؟ اسی طرح جتنے بھی ہمارے جھگڑے ہیں سارے ختم ہو سکتے ہیں کتاب و سنت پہ اور مسلمانوں کے اتفاق پہ. آپ دیکھ لیں یہ جتنے ہمارے اختلافی مسئلے ہیں بعد میں اختلافی بنے ہیں. صحابہ کے دور میں ان میں سے کوئی بھی اختلافی نہیں تھا. یہ میرا چیلنج ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں، کتابیں کھنگالیں.
یہ ہمارے جتنے اختلافی مسئلے عقیدے کے ہیں، صحابہ کے دور میں کوئی بھی اختلاف، نور بشر کا کوئی جھگڑا نہیں. ایسا نہیں ہے کوئی صحابی نور کہتا کوئی بشر کہتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا بشر من البشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، انسانوں کی طرح ایک انسان تھے. ہاں ان کی جو شان مقام، ان کا اللہ رب العزت نے جو مرتبہ بنایا وہ تو ظاہر سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھی. یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، نور من نور اللہ ہے. کتنا آسان فارمولہ ہمارے پاس. اگر ہم حق ڈھونڈنا چاہیں اور اگر ہم حق کو تلاش نہیں کرنا چاہتے، پھر ساری زندگی پھر ایسے لڑتے جھگڑتے رہیں ایک دوسرے سے. آپ اپنی مسجد میں، ہم اپنی مسجد میں، ایک اپنی جگہ دوسرا اپنی جگہ، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں. فیصلہ اگر کرنا ہے کتاب و سنت پہ ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع اور اتفاق. اس کے علاوہ بعد میں تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں. دیکھیں 4 امام ہیں، ہمارے سارے مسلمان بھائی ان چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو برحق کہتے ہیں، چاہے ایک کی مانتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں 4 کیا ہزاروں امام سارے برحق ہیں. جس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو ہمارے سر ماتھے پر. تو ائمہ دین کو ہم مانتے ہیں. کتنے مسئلے ایسے ہیں ائمہ دین کے دور میں ان کا وجود تک. یہ میلاد دیکھ لیں، ائمہ دین نے کتابیں لکھی، ان کی فقہ مرتب ہوئی. کسی فقہ کی کتاب میں ایک دفعہ بھی عید میلاد النبی کا لفظ نہیں. ائمہ دین تو نہیں مناتے تھے، ائمہ دین تو نہیں کہتے تھے قرآن سے نعوذ باللہ وہ ڈانس کرنا یا رقص کرنا ثابت ہوتا ہے، بھنگڑے ڈال. ائمہ دین نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. ائمہ دین متفق ہیں، لیکن ہم نے ان کے اتفاق کو چھوڑ دیا جو کتاب و سنت کی تعلیم تھی، اور ہم نے آج اپنے اپنے اختلافات کو لے لیا ہے اور اس کے مطابق ہم راضی ہیں. ہم کہتے ہیں جتنے کوئی لگا بس ہمیں چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ. یہ تعلیم کتاب و سنت کی نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے ہر معاملے میں، عقیدہ ہو عمل ہو تب. اب نماز اگر ہم مثالیں دینا شروع کریں، وضو کے مسائل ہیں، ہمارا کتنا اختلاف ہے. وضو کا مسئلہ ہے، ہمارے بھائی جو ہیں وضو کرتے ہوئے اپنے الٹے ہاتھوں سے اس طرح گردن کا مسح کریں. کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کسی صحابی سے، حتیٰ کہ کسی امام سے ایسا ثابت نہیں. بعد میں اختلاف بنا لیا تو ہم کہتے ہیں کہ واپس آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے منہج کی طرف آؤ، کتاب و سنت کی طرف آؤ. کہاں ہے یہ؟ اس کی کوئی دلیل نہیں. ہم نے بنا لیا اس کو، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نماز کے مسائل ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں ایک بالش کا فاصلہ رکھ کے دوسرے مسلمان بھائی سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم نہیں. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، فرماتے تھے صفیں درست کرو. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے، صحیح بخاری کی حدیث، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرواتے تو ہم میں سے ایک صحابی دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا لیتا، کندھے کے ساتھ کندھا برابر کر لیتا تھا. ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم اپنے مسئلوں کو حل کرنے میں مخلص ہیں. اور اگر ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے اور کل اللہ کو وہی عذر پیش کرنا ہے جو اللہ نے بار بار رد فرما دیا ہے کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا تھا، وہ ایسے نماز پڑھتے تھے، ہم ایسے پڑھتے. ان کا یہ عقیدہ تھا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو. دعوت کیا ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑے کی، کوئی دنگا فساد کی، کوئی قتل و غارت کی دعوت نہیں. کسی ہستی کی، اپنے کسی محبوب، کسی امام کی دعوت نہیں. ہماری تو دعوت ہے کتاب و سنت کی دعوت. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کی طرف، ان کے اجماع اور اتفاق کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے اور آپ کے مابین اتفاقی ہیں. امام تو بانٹ لیے ہم نے، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا، کوئی مالکی، کوئی شافی، کوئی حنبلی، کوئی شافی، سارا کچھ ہم نے بانٹ لیا. لیکن اللہ اور اس کے رسول تو ہمارے مشترکہ ہے نا، صحابہ ہمارے مشترکہ ہیں.
ان سب چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے، تو آئیں ہم اتفاق کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، صحابہ کے منہج کی طرف آئیں اور اپنے تمام اختلافات کا فیصلہ کریں۔ اور اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے پھر تم پر فرض ہے کہ اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے ان کو حل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے منہج کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں اللہ رب العزت انہیں ختم فرمائے، امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری قوت کو مضبوط فرمائے، ہمیں مل کر کتاب و سنت پر جمع ہو کر کافروں کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کے جو دشمن ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے، اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ سوالات ہیں بھائیوں کے، تو جن بھائیوں نے یہ سوالات کیے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پورے غور اور انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سمجھیں، جواب کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر وہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ سوال پڑھ کے محسوس ہو رہا کہ وہ بہت بڑی غلط فہمی میں کسی نے ان کو ایسا ورگلایا ہے جھوٹ بول بول کے کہ سوال کے اندر ہی بات معلوم ہو رہی ہے نا، جو سوال میں لکھا ہے کہ حدیث میں ایسے ہے، حدیث میں تو ویسے ہے ہی نہیں، مطلب بدل دیا گیا، حدیث کا مفہوم ہی بگاڑ دیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 اس کے مطابق حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار بن یاسر کے شہید ہونے کے بعد حضرت معاویہ اس بارے میں بتایا، انہوں نے کہا علی کی جماعت باغی جماعت ہے۔ بھئی اگر یہ الفاظ آپ صحیح بخاری کیا دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ علی کی جماعت باغی جماعت ہے، میں منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار، اس بندے کو میں سونے سے تول دوں اگر یہ الفاظ دکھا دے۔ دیکھیں کسی کے اوپر آپ ایک بہتان اور الزام لگا رہے ہیں، اور وہ بھی صحابی رسول جن کے فضائل اور مناقب ہیں صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں کئی ایک احادیث ہے، جنت کی بشارتیں موجود ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ان پر آپ ایک بہتان باندھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ جان بوجھ کے باندھ رہے، آپ کو فیڈ ایسے کیا گیا ہے، آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے، آپ کو ایسے شبہات ڈالے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطعاً یہ نہیں کہا آپ 2812 نکال لیں، ابھی اسلام 360 آپ کے پاس ہوگا، نکالیں، جس نے سوال کیا بھائی نے وہ نکالے۔ اگر اس کو یہ لفظ ملیں کہ علی کی جماعت باغی جماعت ہے، ابھی اٹھ کر بتائے، میں اس کے ہاتھ چوموں گا اور منہ مانگا انعام اس کو دوں گا۔ اور اگر یہ الفاظ نہیں ملتے تو پھر اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ سے وعدہ کریں ایسے جھوٹوں کے پیچھے آپ کبھی نہیں لگے، جنہوں نے آپ کو ایسی پٹی پڑھائی ہے، صحابہ سے بدزن کیا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان کے اختلافات کا، تو دیکھیں ہمارا کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارا طریقہ، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ دین کا اتفاقی عقیدہ نظریہ ہمیشہ رہا ہے۔ ہمارے عقیدہ کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے، ہم ان کا مقابلہ نیکی تقوی میں، مقابلہ تو دور کی بات ہے، ہم ان کے لاکھویں درجے میں بھی نہیں ہیں۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں نا،
ان میں اگر اختلاف ہو جائے، تو تکار ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ایک نیک فرزند کا کیا فرض بنتا ہے؟ بتائیں بھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ظاہر ہے دو فریق ہے، ماں ہے، باپ ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی ہو گئی، سیدھے لفظوں میں ایک نیک فرزند کیا کرے گا؟ بھئی ماں باپ دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، عدالت لگائے گا ان کی، کہے گا میری ماں غلط ہے، میرا باپ غلط ہے، کیا کرے گا؟ بتائے نا بھی اس کے بس میں ہو صلح کرا دے گا، صلح نہیں ہو سکتی، مثال کے تو خدا نہ طلاق ہو گئی نا، اب وہ صلح نہیں کرا سکتا تو کیا کرے گا؟ بھی دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دے گا، کیا کرے گا؟ یا جھنڈا اٹھا کے پھیرے گا میرا باپ بڑا ظالم تھا، میرا باپ ایسے ہے، میرا باپ ایسے ہے، بڑا فسادی ہے، بڑا ایسے، کیا کرے گا؟ بتائیں تو صحیح بھئی خاموشی اختیار کرے گا نا دونوں کے معاملے، دونوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے گا، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، دونوں کی عزت کرے گا، دونوں کا احترام کرے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی دوسرا راہ اختیار کر سکتا ہے؟ نیک فرزند بھی کسی بدبخت کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو ہیں دنیا میں آج بھی، کیا کرے گا؟ خاموشی اختیار کرے گا، دونوں سے محبت رکھے گا، دونوں کی خدمت کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ برابر کا ہوتا تو سمجھاتا، اور بھئی باپ کو اس کا بھائی سمجھائے گا اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو، ظلم کیا تم نے، نہ کرو۔ ماں کی بہن ہوگی، اس کی جو سہیلی ہوگی، برابر کی اسے سمجھائے گی بھی اللہ کی بندی تم غلط ہو، بالکل غلط کیا تم نے، لیکن اولاد کیا کرے گی؟ اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ تو جو ہمارے ماں باپ سے لاکھوں کروڑوں درجہ افضل اور اعلیٰ ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی بشارتیں، جنتی جن کو قرار دے دیا گیا، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے پروانے ان کو مل گئے، ان کے بارے میں آج ہم کہہ سکتے ہیں فلاں صحیح اور فلاں غلط، فلاں نے ایسے کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا، میرا فلاں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو فلاں والا ہوں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ میں ماں والا ہوں باپ والا نہیں ہوں، یا میں باپ والا ہوں ماں والا نہیں، یہاں کہتے ہیں ہم جی فلاں والے ہیں، فلاں والے نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ہمارا منہج ہے جو ہمیں کتاب و سنت نے بنایا ہے، خلفائے راشدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے فرمایا میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی یہ ہے، صحابہ میں جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، مسند ابن الجعد میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ذکر کیا صحابہ کرام کے پرانے معاملات کا، تو ایک شخص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی کہ انہوں نے جی ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا یہ قول فعل درست تھا کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع آیا کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ان کے سامنے ایک شخص بدو دیہاتی کو پکڑ کے لایا گیا اور لا کر کہا گیا کہ امیر المومنین یہ شخص انصار صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، انصار صحابہ کی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی ذرا خبر لیں آپ کو۔ انصار کی محبت بھی ایمان، انصار کا بغض بھی نفاق۔ ان انصار جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرا اندر والا کپڑا ہے، باقی سارے مسلمان میرا باہر والا کپڑا ہیں، انصار کا تعلق میرے ساتھ بہت گہرا ہے، ساری دنیا دوسری طرف جائے انصار اس طرف جائے، میں ساری دنیا کو چھوڑ کے انصار کے ساتھ۔ ان انصار کے بارے میں ایک شخص دیہاتی
وہ ان کے بارے میں بدگوئی کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ اور صحابہ پکڑ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائے ہیں کہ عمر بڑے سخت ہے، ابھی اس کا تیا پنچا کر۔ جب لایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا ان لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکم۔ اللہ کے بندو، جس کو تم لائے ہو میرے پاس سزا دینے کے لیے، وہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی بدو دیہاتی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ جو باتیں اس نے کی ہیں بڑی خطرناک ہیں، لیکن اگر صحابی نہ ہوتا تو تب، اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو تم دیکھتے میں اس کا کیا حشر کرتا، لیکن یہ صحابی ہے تو عمر اپنی زبان بھی نہیں کھولے گا۔ عمر بن خطاب نے یہ بھی نہیں کہا اللہ کے بندو، اللہ کے بندے انصار کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ سنت خلفائے راشدین، عمر بن خطاب کی سنت کیا ہے؟ ایک ادنا سے ادنا صحابی، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ جن کی محبت ایمان ہے، جن کا بغض نفاق ہے، ان کے بارے میں بھی بڑی بری بات بھی کرے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میری زبان بھی خاموش ہے، ہاتھ اٹھنا تو دور کی بات ہے۔ ہم عمر بن خطاب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کے فضائل اور مناقب کی وجہ سے ان کے کسی عمل پر تبصرہ، ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی تھا، وہ جنتی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی عدالت لگائیں، یہ کہیں یہ غلط، یہ صحیح، یہ فلاں، یہ فلاں۔ بات سمجھ گئے؟ تو صحابہ کرام کے اختلافات بھی ہوئے، بھی انسان ہونے کے ناطے غلط فہمیاں ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کو انہوں نے بڑا سخت سست کہہ دیا۔ انسان ہونے کے ناطے بھئی دو انبیاء میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ و ہارون علیہ السلام میں اچھی بڑی ہاتھا پائی ہوتی۔ توتکار سے معاملہ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سار کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچا بھینچا۔ اب بتاؤ کوئی کہتا ہے فلاں غلط فلاں صحیح؟ بتاؤ نا کیوں؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم کہاں اور وہ کہاں؟ ہم اگر ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے اپنا ایمان خراب کریں۔ اس لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم صحابہ کے اختلافات میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، چاہے جو بھی ہو گیا۔ بھئی اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کو جنت کا ٹکٹ دیا کہ نہیں دیا؟ نا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ اور جو باتیں ہمیں آج معلوم ہوئی اللہ کو اس وقت معلوم تھی نا، پھر بھی اللہ نے فرمایا میں ان پر راضی، میں ان پر، اور جن سے اللہ راضی ان سے ہم بھی، جس سے اللہ راضی ہم اس سے ناراض ہو سکتے، اگر ہم اس سے ناراض ہو جائیں تو ہم اپنا ایمان خراب کریں، ہماری جنت کھوٹی ہو جائے گی، ہماری جہنم پکی ہو جائے گی اگر ہم اللہ کے رضا بندی والے بندوں سے ناراض ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ باقی ان کے مابین اختلافات ہوئے بھی، انبیاء کے مابین ہو سکتے ہیں، صحابہ کے مابین کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف بھی انہوں نے بولا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ جھوٹ جو لوگ بولتے ہیں نا، وہ ممبروں پر لعنتیں کرواتے تھے، لعنت کرتے تھے، یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ایک دفعہ بھی، زندگی میں ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لعنت کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی برا لفظ بولنا ثابت۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لکھا ہے نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کی جماعت باغی جماعت ہے، یہ بہتان ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے؟ باقی ان کے اختلافات ہوئے، اللہ ان سے راضی ہے، ہم بھی ان سے راضی ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہم کسی کو کہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا۔ ہم تو اپنے اماں ابا کو نہیں کہتے، صحابہ کو کیوں کہیں؟ کیا مروان نے حضرت عثمان کی مہر خلافت چرا کر نقری خط پر مہر لگا کر حضرت محمد بن ابو بکر کی موت اور 300 دیگر افراد کی مہر کا پروانی جاری کیا تھا؟ جھوٹ ہے، گپ ہے۔ اس طرح کی بڑی گپیں مارکیٹ میں پھر رہی ہیں۔ ہمیشہ جو ایسی گپ مارے اس سے کہیں کہ سند لاؤ، بھئی ذمہ داری اس کی بنتی ہے نا، جو اتنا بڑا منہ کھول کے دعویٰ کر رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے بھی خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، انہوں نے مہر ہی نہیں سنبھال کے رکھی، چوری کر کے لے گئے مروان تے جا کے جی مہرہ لا کے لوگوں کو قتل بھی کرواتا رہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آج آپ کے دور میں کسی حکمران کے بارے میں ایسا ہو جائے،
آپ برداشت نہیں کرتے. خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہو گیا, کوئی صحابی نہیں بولا, کسی صحابی نے نہیں کہا, اب یہ کی ہو گیا. اور جس کی بشارت خلافت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی دے کر گئے, اس کے بارے میں یہ جھوٹے قصے آپ نے سن کے ان پر ایمان لیا ہے. کہتے ہیں جی امام ابن جوزی نے یزید کو فاجر اور پتہ نہیں کیا کہا, انید کہا, جبکہ امام ابن حنبل نے یزید کو کرتوت کرنے والا, مدینہ کو لوٹنے والا, بیت اللہ پر پتھراؤ کرنا ثابت کیا. اس بارے میں ارشاد فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پورے قول نہیں پڑھے, سمجھ گئے. امام ابن حنبل نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تو بھئی خیر القرون کے دور کا بندہ ہے, میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ بھی فرمایا انہوں نے. باقی ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا صحابہ کیا کہتے تھے, اہل بیت کیا کہتے تھے. بھی امام احمد بن حنبل سے پہلے صحابہ تھے نا, اہل بیت بھی تھے. دیکھیں صحابہ کے علاوہ کوئی بھی شخص اس پر جرح بھی کی جا سکتی ہے, اس کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے. صحابہ کے علاوہ کسی بھی شخص کو برا بھی کہا جا سکتا ہے, اچھا بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں عدل و انصاف تو کم از کم لازم پکڑنا چاہیے نا. بھی جو الزام صحابہ نے نہیں لگایا, جو اس دور میں موجود تھے, وہ الزام ہم لگا سکتے نہیں. جو اہل بیت نے نہیں لگایا, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے جو نہیں لگایا, ان کے بھائیوں نے جو نہیں لگایا, وہ ہم نہیں لگا سکتے. انہوں نے جس کو قاتل کہا ہم اس کو قاتل کہتے ہیں, جس کو انہوں نے قاتل نہیں کہا ہم اس کو قاتل نہیں کہتے. باقی وہ کون سا صحابی تھا, تابعی تھا, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. آپ جو مرضی کہتے رہیں, آپ نے جو کہنا ہے اس کے مطابق قیامت کے دن جواب بھی دینا ہے. ابھی کہہ تو سکتے ہیں نا اچھا برا, لیکن حساب بھی تو دینا ہے نا. آج کسی شخص پر آپ بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جواب دے نہیں ہوں گے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحیح سند سے ثابت ہے, جو صحیح سند سے, جو عمل صحیح سند سے ثابت ہے وہ اس کے ذمہ لگائیں, اور جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہو جائیں, کیونکہ کل اللہ رب العزت کو ہم نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کسی صحابی نے, کسی تابعی نے, اہل بیت کے کسی فرد نے یہ نہیں کہا کہ یزید نے قتل کیا ہے یا کروایا ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک حکمران تھا, اس سے غلطیاں بھی یقیناً ہوئی ہوں گی, کون سا فرشتہ. اچھے کام بھی ہیں, برے آپ اچھا کہیں برا کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق قیامت کے دن پڑنا ہے, جب آپ سے پوچھا جانا ہے آپ نے اس پر یہ الزام لگایا تھا, آپ کے پاس دلیل کیا. ٹھیک ہے. بس سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ پر قنوت نازلہ کی, اگر کی ہے تو ہم رافضیوں کو کیا جواب دیں. بڑا خوشنما سوال, ویسے لگتا تو کیا بات ہے, نعرہ مارنے والا سوال ہے. جیسے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا ایک بندہ آیا خارجی عبداللہ بن عمر کے پاس, وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ان سے آگے کہا بھی بڑا بزرگ کون ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے, ہمارے بزرگ عالم ہیں. اس نے کہا میں کچھ سوال کروں گا, آپ نے جواب دینے ہیں. بڑا تڑی لا کے, بعض لوگوں کو بڑا گھماننا ہوتا ہے نا, میں تو لاجواب. اس نے کہا جی غزوہ بدر میں حضرت عثمان شامل ہوئے تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں. انہوں نے کہا غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں. اس نے کہا بیت رضوان میں بھی نہیں تھے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا نعرہ تکبیر, مطلب میں نے تو اپنا موقف ثابت کیا. تو ایسے نعرے عبداللہ بن عمر میں چھوڑنے, آپ نے باتیں کر لی, میرا جواب بھی تو سن. ابھی اللہ کے بندو, غزوہ بدر میں اس لیے نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار جو ان کی بیوی تھی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جنگ بدر میں نہیں جانا, آپ نے میری بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے. جو اجر غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملے گا آپ کو بھی وہی ملے گا, جو مال غنیمت ان کو ملے گا آپ کو بھی وہ ملے گا. آپ بتاؤ یہ فضیلت ہوئی یا یہ کوئی کوتاہی ہے. کہتے ہو غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں یہ ہو گیا, وقتی طور پر اچانک حملہ ہوا اور پیچھے سے صحابہ کرام بکھر گئے, فطری تقاضا تھا. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ تیار ہی نہیں, پیچھے سے اچانک حملہ ہوتا, اب کیا کریں, بکھلائیں گے. لیکن کچھ دیر بعد صحابہ کرام مجتمع ہو گئے, پھر اللہ رب العزت نے فتح دی. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھلا کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا تم سے یہ کام ہوا, میں نے تمہیں معاف کیا, میں نے تمہیں. اب اللہ کی معافی کا پروانہ یہ فضیلت ہے یا یہ ان کی کوئی توہین ہے. اور رہی بات غزوہ حدیبیہ کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
صحابہ کو مخاطب کر کے کہا سب نے بیعت کر لی، فرمایا تم نے سب نے کی ہے بیعت اپنے اپنے ہاتھ سے، محمد کے ہاتھ پہ تم نے سب نے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے عثمان کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ یہ فضیلت ہے یا یہ کوئی تنقیص ہے؟ تو بعض سوال ایسے ہوتے ہیں بندہ سمجھتا ہے میں تے میلہ لوٹ لے، کہتے ہیں جی سیدنا علی نے سیدنا معاویہ کے خلاف قنوت نازلہ کی، اب رافضی برا کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کرتے ہیں بھی سیدنا علی نے بھی تو کر لیا نا، برا بھلا کہہ دیا، بد دعا کر دی تو ہن ساڈے واسطے بھی جواز بن گیا، اسی بھی بد دعاواں کریے، کہیے بھی علی دی سنت ہے معاویہ کے خلاف بد دعا کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ سننے کو تو بڑی خوشنما بات ہے، لیکن ذرا ٹھہر جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں کب ہوگتے حدیث دا نمبر بھی دس دیاں گا، ہاں جی 4577 نمبر 4577 نمبر۔ سیدنا عباس نبی کے چچا ہیں، کون ہے؟ نبی کے چچا، علی کے بھی چچا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لے جاتے، دعا فرماتے، اللہ بارش دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر قحط نہیں پڑا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے قحط سالی ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو جس شخصیت کا انتخاب کیا میدان میں لے جا کر دعا کروانے کے لیے، وہ نبی کے چچا عباس تھے۔ اتنے اللہ کے نیک بندے، صحابہ کے ہاں اتنے ولی اللہ، عمر بن خطاب لے کے گئے نبی کے چچا عباس کو اور ان سے دعا کروائی، پھر اللہ کے دربار میں یہ فریاد کی، یا اللہ جب تیرے نبی ہمارے پاس موجود تھے ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، تیرے نبی اب ہمارے پاس نہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، وہ ہمارے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، تو ہمارے حق میں اپنے نبی کے چچا کی دعا قبول۔ تو چنانچہ بارش ہو گئی، تو سب صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دنیا سے جا چکے تھے نا، عمر موجود ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر سارے صحابہ نے انتخاب کیا نیکی تقوی میں کسی شخص کو اللہ کے ہاں دربار میں پیش کر کے دعا کروانے کے لیے، عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا عباس، انہوں نے 4 لفظ ایسے بولے ہیں، 4 صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ بھئی ان کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بد دعا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی کس کے بارے میں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑا جو ہو گیا، دکھ میں انسان پریشانی میں کرتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں 4 لفظ بولے، اگر ہم میں سے کوئی بولے تو کافر ہو جائے، بولے تو اب میں وہ لفظ بولوں گا نہیں، کیوں؟ صحابہ کا معاملہ تھا، بولیں ہم صحابہ کے معاملے میں بولتے، صحابہ نے آپس میں جو کچھ بھی ایک دوسرے کو کہہ لیا، ہم وہ اپنی زبان پہ لانا، اگر وہ ایک دوسرے کو انہوں نے کہا اور غصے میں کہا، ہم اس کو اپنی زبان پہ لانا جائز سمجھتے نہیں۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نکال کے پڑھے، 4 لفظ ایسے ہیں، 4 لفظ کہ آپ کو یہ بد دعا کا لفظ اس کے مقابلے میں 1000 گنا ہلکا لگے گا۔ کس کے بارے میں کہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے وہ 4 سخت ترین لفظ کس کے بارے میں کہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو کی خیال ہے ہون پھر کوئی مسلمان پاگل بدبخت اٹھے کہے میں عباس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، نعوذ باللہ، مومن رہے گا؟ تو چلو پھر تسی علی دی سنت عمل کرو، پھر ہو جو منافق۔ بھی علی رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہے اللہ کے بندو، اور خود علی رضی اللہ عنہ بعد میں پچھتاتے رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے، لڑائی کے دوران ہی علی رضی اللہ، جب لڑائی ہو گئی نا، لڑائی تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا صحابہ میں سے، بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، طلحہ و زبیر ایک طرف ہے عشرہ مبشرہ میں سے، دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ ہیں، کیا وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن معاملہ ایسا بنا ہے، کچھ شرپسند لوگ تھے، جب انہوں نے اختلاف دیکھا، اس کو آواز دی، کسی نے کوئی تیر پھینکا، تلوار چلائی، معاملہ بڑھ گیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے ایسے حملہ کیا، اختلاف بڑھ گیا، لڑائی جھگڑے میں معاملہ چلا گیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی لڑائی کے دوران، آج تو لوگ کہتے ہیں نا میں اس دور جو ہوندا تو میں تلوار لے کے فلانے نو انج کر دینا، سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟
سیدنا علی رضی اللہ عنہ. بھائی علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہمارے لیے ایمان ہے یا ان رافضیوں کا یا رافضیوں کے بچوں کا؟ علی رضی اللہ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ آتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں یہ حسن بیٹا میری ذرا سفارش تو کر دو اپنے ابا جان علی رضی اللہ عنہ کے سامنے. اصل میں وہ جنگ کا موقع تھا، میں ان کی مدد کو نہیں آ سکا، مجھے آنا چاہیے تھا لیکن میں آ نہیں سکا. اب علی میرے سے ناراض ہوں گے، بیٹا میری سفارش تو کر. حسن رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں او چچا کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کرتے ہیں کہ میں جا کر کہوں اپنے بابا سے کہ اس کو معاف کر دیں، یہ جنگ میں نہیں آیا. آپ کیا بات کرتے ہو، میں نے خود اسی جنگ میں اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کاش میں اس موقع سے 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا. یہ جو موقع بن گیا ہے، اختلاف اس نوعیت کو پہنچ گیا ہے جس میں ہم لانا نہیں چاہتے تھے، خام معاملہ بڑھ گیا ہے. کاش میں اس سے 20 سال پہلے دنیا سے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تلوار اٹھاتا یا یہ تلوار چلتی. اے وڈے مامے بنے نے، اے آدھے نے اسی تلوار چک لینی. نعوذ باللہ. اندازہ کرو اے پیو نو پھر سوٹیاں ہی مار دے ہوندے، جتیاں مار دے ہوندے جدوں ماں نال لڑدا ہوندا. شرم نہیں آتی ان کو؟ مطلب وہ بزرگ ہستیاں ہیں بھائی، ان کے آپس میں اختلاف ہو. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا اور ایسا اختلاف عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کوئی رد عمل دیا، ناراض ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے منانا چاہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ مانے نہیں. معاملہ زیادہ تلخی میں چلا گیا، تو تکار ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں ان کو راضی کر لوں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے، وہاں سے آ گئے. بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یار نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کو معاملہ بتایا. اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا میرے اور عمر کے درمیان میں، تو میں نے کچھ سچ کہہ دیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے منانے کی کوشش کی، میں مانا نہیں. پھر ایسے معاملہ ہو گیا، پھر میں ان کو ڈھونڈنے گیا، وہ مجھے ملے نہیں. تو معاملہ آپ حل کرا دیں، میری صلح صفائی کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے بیٹھے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ناراض ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول لعنا کنت اظلم، اللہ کے رسول غلطی تو میری تھی، زیادتی مجھ سے ہوئی تھی، تو آپ میں تو صلح صفائی کے لیے آیا تھا، تو آپ عمر سے ناراض ہو. باتیں ہو جاتی ہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے فلاں علاقے کا گورنر کس کو بنایا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں کو، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں کو. جب ایک دوسرے کے مقابلے میں نام پیش کیا، ایک نے کہا کہ ما اردت الا خلافی، آپ نے دوسرے میری مخالفت ہی کرنی، مخالفت برائے مخالفت میں فلانا نام پیش کرتا ہے. کیا ضرورت تھی؟ وہ جو میں نے نام بھی کتنا اچھا تھا. انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین جتنے بھی معاملات ہیں، اب اگلی بار سنیں اور آخری بات اس سلسلے کی، باقی جتنے بھی سوال آئیں گے سب کا یہی جواب ہے جو میں نے دے دیا ہے. سوال سارے اسی بارے میں نے دیکھ لیا. علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو مطالبہ تھا اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ قصاص عثمان کا معاملہ تھا کہ سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فوری سزا دینی. علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے. یہ معاملہ طول پکڑ گیا، معاملہ آگے جب آگے چلا گیا، آگے جاتا جاتا ظاہر ہے ایک شخص کے منہ میں ہوتا، دوسرے تیسرے چوتھے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں معاملہ چلا گیا. طلحہ و زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے. طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اور زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ حواری رسول جن کا لقب ہے. دونوں شہید ہو گئے جنگ جمل میں. اما عائشہ صدیقہ کی طرف ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف لشکر میں شہید ہو گئے جنگ جمل میں. اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں جنگ میں جی فلاں سے ابھی شہید ہو گیا، چونکہ وہ سیدنا معاویہ کے مخالف لشکر میں تھا، لہذا ایک قتل معاویہ رضی اللہ عنہ پہندا ہے. بھئی پھر کیا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل علی رضی اللہ عنہ پر ڈال دیا؟ نعوذ باللہ. بھئی کبھی صحابہ نے یہ چاہا تھا کہ کوئی قتل ہو جائے، صحابی شہید ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہو گیا.
ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے تو نہیں چاہا تھا کہ طلحہ شہید ہو جائیں میرے لشکر کے ہاتھوں یا زبیر شہید ہو جائے، اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن ہو گئے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، گزرا وہاں سے، تو علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا بھتیجے آؤ، خوش آمدید، تشریف لاؤ بچے میرے پاس۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا زخم ابھی ہرا تھا، تھوڑا عرصہ ہوا تھا باپ کو شہید ہوئے، دل میں ایک غصہ ناراضگی تھی تھوڑی سی، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا کہ امیر المومنین میرے باپ کو تو آپ نے شہید کر دیا، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہے نہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں نا، جذبات تھے زبان پہ آ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کب شہید کیا تھا طلحہ رضی اللہ عنہ؟ نہ ایسا کسی کو حکم دیا، لیکن ان کے لشکر میں سے کسی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ میرے باپ کو آپ نے شہید کر دیا ہے، ان کا مال بھی لے لیا تھا اور آج مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا بیٹا ہمارے مابین جو بھی اختلافات ہوئے وہ اس دنیا تک رہ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے، دنیا میں ان کے دل میں جتنی رنجشیں تھیں، جتنی قدورتیں تھیں، اختلافات تھے، اللہ سارے ختم کر کے جنت میں بھیجیں، اور جنت میں سارے بھائی بھائی ہوں گے۔ مجھے امید ہے میں اور طلحہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کا مذہب کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، اور آج رافضیوں کا اور ان کے بچوں کا کیا ہے؟ مطلب یہ جہنم سے تو نیڑے کدھر رکھتے ہی نہیں نا، نعوذ باللہ، کہ یہ علی کے مخالف تھے لہذا جہنمی ہے، نعوذ باللہ، باغی ہیں، بلا۔ علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ میرے مخالف جو صحابہ ہیں جنت میں انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ ہیں، فرمایا طلحہ کے ساتھ میں بھی انشاءاللہ جنت میں ہوں گا، دیکھ لینا۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس لیے یہی اہل سنت کا موقف، اس کو سمجھ لیں، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ کسی نہ کسی صحابی کا، کسی نہ کسی صحابہ کے گھروں کا بغض لے کر دنیا سے چلے جائیں گے، مردود ہو جائیں، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ کہتے جب حضرت علی رضی معاویہ کے مجمع صلح کے لیے ابو موسیٰ اشعری معاویہ کی طرف سے دونوں عہدے سے پیچھے ہٹ کے جب ابو موسیٰ نے حضرت علی سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا، مگر عمر بن عاص نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، اور پیچھے جھوٹ ہے، گپ ہے۔ کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے غداری کر دی، بھئی دنیا میں اگر کسی کے پاس اس کی صحیح سند ہے تو پیش کرے، ورنہ یہ جو جھوٹے ہیں نا قصہ باز بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل نمبرنگ والے بکواسی، ویسے کہیں گے جی میں فلاں فلاں نمبر بتاتا ہوں، لیکن سارے جھوٹ شامل کیے ہوئے ہیں آپ کے عقیدے میں۔ انہوں نے کہاں ہے یہ واقعہ؟ لاؤ اس کی صحیح سند۔ جھوٹ بول بول کے کہتے صحیح الاسناد، صحیح الاسناد۔ اس واقعے کو صحیح سند سے ثابت کر دیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے ہوں، اس کی خلاف ورزی ہو، جاؤ منہ مانگا انعام دوں گا۔ اور میں طالب علم ہوں، میں ویسے پی ایچ ڈی ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، میری پی ایچ ڈی کا جو موضوع ہے دوسرا ہے، جو آفیشلی جو میں نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ مسئلہ تکفیر پہ ہے، کسی مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے، اس کی کتنی شرائط ہے، کتنے ضوابط ہیں، اس مسئلے کی کتنی سنگینی، کتنی اہمیت ہے، الگ مسئلہ، لیکن اصل میری پی ایچ ڈی اس موضوع میں ہے اللہ کے فضل سے، سالوں سال ہم نے لگائے ہیں۔ کوئی چیلنج کرے اور سامنے آئے اس کی صحیح سند پیش کرے، دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا۔ جب آپ کے پاس صحیح سند نہیں، کیوں جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، خود کیوں گمراہ ہوتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو ورگلایا گیا ہے، آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا، مس گائیڈ کیا گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے مشر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کریں، ایک ایک بات کو آپ پرکھیں گے، ایک ایک بات کو جانچیں گے، آنکھیں بند کر کے کسی کی جھوٹی باتیں پہ ایمان نہیں لائیں۔ کہتے کیا حسین رضی کو بدلہ لینے میں یزید کا حضرت علی سے موازنہ کرنا حضرت علی کی توہین ہے اور ناسبیت ہے، اور بڑھ کر دفاع کرنا کہ حضرت علی عثمان کا بدلہ لیتے یزید بھی بدلہ لے لیتا، حضرت مشتبہ تھا مگر یزید کے لیے واضح تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے معاملہ کوئی مشتبہ نہیں۔ بھئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طلحہ و زبیر مطالبہ کر رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ کے لشکر میں آپ کے پاس وہ بندے موجود ہیں، ان کو آپ لٹکاتے کیوں نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بندے ہی معلوم نہیں، آپ نے بتاؤ میں ان کو پکڑتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو تھوڑا سا لیٹ کرنا چاہیے، وہ اپنی جگہ بالکل ان کا موقف برحق،
اور جو مطالبہ کر رہے تھے ان کا بھی موقف بالکل برحق تھا. سمجھئے؟ لوگ کہتے ہیں جی اختلاف ہے تو ایک ہی حق پر ہوگا، دوسرا تو غلط ہوگا. ہم بتاتے ہیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام میں اختلاف ہوا، بتائیں کون حق پر کون نہ حق؟ دونوں ہی حق پر ہیں، دونوں ہی حق پر. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر معاملہ کوئی مشتبہ نہیں تھا. رہی بات کہ جی وہ یزید نے بدلہ لیا کہ نہیں لیا، یہ سوال صحابہ کا کرنا بنتا تھا کہ نہیں؟ بتائیں. اگر یہ سوال واقعی تھا تو صحابہ سوال ضرور کرتے، اگر یہ سوال واقعی بنتا تھا تو اہل بیت یہ سوال ضرور کرتے. صحابہ اہل بیت میں سے کسی نے یہ سوال کیا ہو یا یہ اعتراض کیا ہو، آپ حوالہ لے کے آئیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کے ہاتھ چومتا ہوں. میرا مطالبہ یہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا وہ کوئی فرشتہ تھا، آپ اس کے فضائل بیان کرو، نہ کرو بھائی، آپ اس کو برا کہو، 100 دفعہ کہو، نہ آپ کے اسلام میں کوئی فرق آئے، نہ آپ کے اہل سنت ہونے میں، نہ آپ کے اہل حدیث ہونے میں. علماء دونوں طرف کہے، کوئی اس کو اچھا کہتے، کوئی اس کو برا کہتے. لیکن یہ الزام کسی نے قتل حسین کا جو ہے نا اس پر کہ وہ قاتل ہے، یہ نہ صحابہ نے کہا ہے، اہل بیت نے، نہ ائمہ دین میں سے کسی. ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت اس کیس خراب نہیں ہونے دیں گے. وہ بھی تو قاتل نامزد ہیں، نامینیٹ ہیں، کوفیوں نے شہید کیا. یہ تو عبداللہ بن عمر بول کے کہتے ہیں کوفیوں کے سامنے، یہ اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بول کے کہتی ہیں کوفیوں کی تباہی بربادی ہو. کوفی خود مانتے ہیں، آج ان کی کتابیں معتبر ترین کتابیں، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے شہید کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. تم ایسے ہی جھوٹے پراپیگنڈے کے پیچھے لا کے تو کسی اور کو نامینیٹ کر رہے. اس لیے وہ سوال صحابہ کھڑا کرتے نا، اگر ہوتا تو بھی صحابہ نے اگر کہا ہے مانتے ہیں، اگر تابعین نے کہا ہے مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے نہیں کہا جو اس دور میں موجود تھے، تو بعد والوں کا حق نہیں بنتا کہ صحابہ و تابعین کی مخالفت میں آگے چلے جائیں. سیدنا حسین کی شہادت پر بادشاہ ہونے کے باوجود پھر وہی بات، کیا یزید کے دل میں حضرت حسین کے لیے بغض تھا؟ ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی. جس کے پاس ہو وہ پیش کرے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی یزید کے خلاف کوئی لفظ بولا ہو، یزید نے ساری زندگی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لفظ بولا ہو. اصل میں تو یہ سازش ہی اور تھی نا، وہ تو کوفے والے تھے نا جنہوں نے بلا کر دھوکے سے شہید کیا. اب نام تو کسی کا لگانا تھا. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ وہ مسئلہ تھا، صحابہ کہاں تھے؟ کبار صحابہ موجود ہیں 61 ہجری میں. کبار صحابہ، کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں ذمہ دار ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کروایا ہے، فلاں بغض رکھتا ہے، کوئی ایک حوالہ پیش. اہل بیت کے کسی فرد نے کہا ہو. وہ یزید تو فوت ہو گیا نا، پھر اس کے بعد ہی کسی نے کہہ دیا ہو. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کسی نے کہہ دیا، اس کے بعد کسی نے کہہ دیا ہو. اہل بیت کے کسی ایک فرد نے نامینیٹ کر دیا ہو میرا مذہب وہی جو اہل بیت والا. اور اگر نہیں تو ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو اہل بیت نے نہیں کہی. بس یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ باقی اس کو اچھا کہیں برا کہیں، آپ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ کے بھی آپ کے اسلام میں، میں نہیں کہتا کہ آپ مسلمان نہیں رہیں گے، نہ اچھا کہہ کے نہ برا کہہ کے آپ کے اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں. آپ اہل سنت بھی رہیں گے، آپ کو اہل سنت سے بھی کوئی خارج نہیں کر سکتا. اچھا کہیں تب بھی، برا کہیں تب بھی. لیکن جو موقف صحابہ اور اہل بیت کا ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے نہیں. بس یہ گزارش ہے، اور یہ تو آپ بھی مانیں گے نا، صحیح بات ہے بھی صحابہ اور اہل بیت سے آگے ہم بڑھ سکتے نہیں. پھر کہتے ہیں جی کوفے جانے سے روکا تھا لیکن پھر وہ کوفے چلے گئے. مسلم بن عقیل، بھائی دیکھیں کوئی صحیح سند ایسی نہیں، کوئی صحیح سند ایسی نہیں کہ وہ لڑنے کے لیے جانا چاہتے تھے، صحابہ روکتے تھے. ایسا کوئی ثابت، کوئی واقعہ، کوئی سند، کوئی حوالہ نہیں. اب تو وہ حضرت صاحب بھی کہتے جن کو بعض لوگ سننے والے یہ سارے سوال کر رہے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہاں سے آیا تھا. وہ بھی کہتا ہے وہ باقاعدہ وہ حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے گئے. اس نے بھی کہا، ہم کہتے تھے تو کہتے ہیں ناسبی ہیں. اس نے بھی کہا، اس نے کیا کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کوئی لڑنے کے لیے جاتا نہیں. لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کیوں نہیں گئے، انہوں نے روکا ہے نہیں روکا.
بھائی بیوی بچوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے ادھر، سمجھتے تھے کہ وہاں کو دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا، لیکن ان ظالموں نے تو بلایا ہی شہید کرنے کے لیے تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ انہوں نے شہید کیے قبیلے والوں نے دھوکے سے بلا کر۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی حوالہ ایسا ثابت نہیں، جو چیز ثابت نہیں اس کے پیچھے ہم کیوں پڑیں؟ جو چیز ثابت ہے صحیح سند سے وہ آپ پیش کریں، اس کو ماننا ہمارا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، اور اگر ثابت نہیں اس کو چھوڑنا آپ کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے۔ کہتے ہیں حنفیوں کے پیچھے یا اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنے سے علماء اہل حدیث کیوں روکتے ہیں، حالانکہ بخاری 694 میں اجازت دی گئی۔ لو جی 694 تواڈے کول موجود ہے، میرے کو لے آؤ، ٹھیک ہے، مینوں وہا دیو بھی یہ اجازت دیتی گئی بھی شیعہ دے پیچھے پڑھ لو تے قادیانیاں پیچھے پڑھ لو تے فلانے پیچھے بھی پڑھ لو، فلانے پیچھے پڑھ لو۔ بات سمجھ گئے؟ اگر کسی کے پاس وہ حوالہ بخاری جو نکل آئے، بھائی میں شکر گزار ہوں گا، سب تو پہلے تو میں پڑھاں گا جا کے، کی خیال ہے فجر دی نماز ہی پڑھاں گے اکٹھے؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری آپ نے خود نہیں پڑھی، نکال کے پڑھیں، وہاں کیا لکھا ہوا؟ بات سمجھ گئے؟ بھائی دیکھیں عملی کوتاہی اور چیز ہے، ایک بندہ کوتاہی کرتا نماز لیٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، توحید میں، ختم نبوت میں، رسالت میں، عمل کی کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہم بھی پڑھ لیں گے، اگر وہ کہیں امام ہے ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم جب امام کسی کو بنائیں گے تو بہترین فرد کو بنائیں گے، لیکن اگر ہم کہیں جاتے ہیں کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کو ہم نے امام نہیں بنایا، امام بنا ہوا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ کیا کہ اس کا عقیدہ ہی قرآن کے حوالے سے غلط ہے، قرآن کو نعوذ باللہ وہ محرم مانتا ہے، وہ صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ قرآن و سنت کا انکاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق بناتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہے پڑھو۔ کہاں لکھا ہے بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتے بوجھتے مذاق بنانے والوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ تہجد کی اذان ہر روز پابندی سے دی جا سکتی ہے رمضان کے علاوہ؟ دیکھیں یہ تہجد کی اذان نہیں ہوتی، سحری کی اذان ہوتی ہے، یہ آپ نے تصحیح کر لینی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، سحری کی اذان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الفاظ میں یہ بات فرمائی، فرمایا بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے ہیں اس لیے تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں اٹھ کے سحری کر لیں، اور جو جاگ کر عبادت میں مصروف ہونے بھی پتہ چل جائے ٹائم تھوڑا رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اذان ہے سحری کی۔ کس کی اذان ہے؟ سحری کی، سوائے ان دنوں کے جن کا روزہ حرام ہے، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور تشریق، ایام تشریق، ان کے علاوہ ہر روز یہ اذان دی جائے، ٹھیک ہے، دی جا سکتی ہے۔ کسی نے کبھی بھی روزہ رکھنا، کسی نے نفلی روزہ رکھنا، کسی کا فرضی رہ گیا، کوئی بیمار تھا، کسی عورت کے روزے رہ گئے اس نے رکھنے ہیں، کسی نے ویسے نفلی روزہ رکھنا ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا، ہم پوچھ بھی نہیں سکتے پورے گاؤں سے جا کر بھی آپ نے رکھنا ہے کہ نہیں، میں اذان دوں کہ نہ دوں، اس لیے روزانہ دیں، لیکن سحری کی اذان۔ برطانیہ وغیرہ یونیورسٹی میں تعلیم کی غرض سے جانے کے لیے بینک اکاؤنٹ میں 70 سے 80 لاکھ روپے ہونا چاہیے، اس کی کم از کم مدت 2 ماہ ہے، یعنی 2 ماہ تک اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ بینک یہ سہولت دیتا ہے، یعنی 2 ماہ تک بینک پیسے رکھتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اس کے بعد 3% چارج لیتا ہے۔ سود ہے، سود، سیدھا سود ہے۔ اگر یہ سود نہیں تو دنیا میں سود ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی پیسے رکھ کے تھوڑے کو 3% لینا پہ نا، بھی پیسے تو ادھارے دیتے ہیں تھوڑے اکاؤنٹ 'ਚ رکھے، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا غلط بیانی، دھوکہ دہی اگلے ملک کو دے رہے ہیں کہ میرے پیسے، انہوں نہیں پتا کسی کو لے کے رکھے بھئی، اگر ان کو پتا چل جائے بھی کسی کو لے کے 2 مہینے واسطے رکھے تو انہوں ویزا دین دے نہیں، یہ دھوکہ دہی اپنی جگہ پر، لیکن سود جو سب سے بڑا یعنی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ برطانیہ جو تعلیم حاصل کرن جانی ہے ایتھے کر لو، یہاں کر لو، برطانیہ میں تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو ہم ہی جنت سے چلے جاؤ گے، لیکن اللہ رسول نے جنگ کر کے جنت سے تسی نہیں جاؤ گے، جنت در راستہ کوس جاؤ گے۔ کیا ہے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا، مادیت پرستی، پیسہ، دولت، سٹیٹس، اسے پیچھے کیا ہمارے لیے یہی رہ گیا ہے؟ کتنے سانس ہیں آپ کے، ہو سکتا ہے ویزا آپ کو مل جائے، سود پہ پیسے لے کے جھوٹ بول کے ویزا آپ کو مل جائے، وہاں جانا نصیب، کتنے لوگ ایسے مر جائیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کریں، رکھی سکھی کھا لو لیکن اپنی آخرت کھوٹی نہ کرو، بچ جاؤ۔ پردے کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، یہ بھی پوچھنے والی بات۔ یوٹیوب کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یوٹیوب کی کمائی ہے کیا۔ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی
ہم ویڈیو چڑھاتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، نظم و نعتوں کی، تلاوت کی، تو ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ میں کہ یوٹیوب والے انگریز ایڈے مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ کہ تھانوں آندے تسی قرآن پڑھو اسی پیسے تو حد ہوگی۔ ویسے بھی اتنی بات نہیں سمجھتے بھی قرآن پڑھنے کے تھانوں مسلمان پیسے بڑی مشکل دیندے تے کافر تھانوں پیسے دیندے قرآن پڑھن۔ بھئی قرآن پڑھنے کے، حدیث پڑھنے کے، آپ کے ویڈیو بنانے کے کوئی پیسے آپ کو نہیں دیتے، وہ پیسے دیتے ہیں آپ کی ویڈیو پہ ایڈ لگانے کے۔ یوں سمجھیں انہوں نے ایک کرائیٹیریا مقرر کیا ہے، جس طرح ہمارے علاقے میں بل بورڈ لگتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں پہ، جتنی عمارت مین روڈ پہ ہوگی جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے تو وہ جگہ مہنگی ہوگی، وہاں بل بورڈ کوئی کمپنی لگائے گی تو زیادہ پیسے دے گی۔ تو جس کی مطلب دکان یا جس کا مکان ایسے بڑے مین روڈ پہ جہاں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ روزانہ گزرتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ساڈا بورڈ لا دیو، ساڈی کمپنی دی مشہوری کر دیو، اسی تو انہوں پیسے دیں گے۔ بالکل ایسے ہی یوٹیوب بھی دیکھتی ہے، انہوں نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہے اتنے آپ کے سبسکرائبرز ہو جائیں، اتنے ویوز ہو جائیں، تب جا کے ہم آپ کی ویڈیو پہ ایڈ لگائیں۔ وہ ایڈ کن کے ہوتے ہیں؟ مختلف کمپنیوں کے۔ یوٹیوب کو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ایڈ لگائیں، ہمارے سے پیسے لیں۔ یوٹیوب ان میں سے کچھ پیسے خود رکھتا ہے اور کچھ ان کو دیتا ہے جن کی دکان پہ انہوں نے ایڈ لگائی ہوتی ہے، جن کے بل بورڈ، جن کے وہ بورڈ پہ انہوں نے اپنا وہ لگایا ہوتا ہے کمپنی کا اشتہار، یوں سمجھ لیں۔ تو جتنے زیادہ لوگ آپ کی ویڈیو پہ وہ ایڈ دیکھیں گے اتنے زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ آپ کی ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو اس حساب سے پیسے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس حساب سے پیسے، زیادہ لوگ ایڈ دیکھ رہے ہیں تو ایڈ کے دیکھنے کے پیسے ہوتے ہیں، آپ کی ویڈیو کے کوئی پیسے۔ آپ کی ویڈیو 2 منٹ کی ہے لیکن اس کو 2 ملین لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے۔ آپ کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ہے لیکن اس کو 2 لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ ایڈ بند کر دیں، پیسے بند۔ میرا اپنا یوٹیوب چینل، ہمارا یوٹیوب چینل، تو وہاں بھی ہزاروں لاکھوں ویوز جو وہاں لوگوں کو مہینے میں اور 6 مہینوں میں، سال میں ملینز آف ویوز ہوتے ہیں، تو ہم نے ایڈ نہیں لگائی، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا، مونیٹائز نہیں کیا چینل کو۔ کچھ عرصہ ایسا گزرا، پھر کسی نے اطلاع دی کہ آپ کی ویڈیو پہ ایڈ آ رہے ہیں، آپ نے لگائے؟ میں حیران ہو گیا، میں نے نہیں لگائے۔ پتہ چلا جی کمپنی کی پالیسی چینج ہو گئی ہے، اب آپ مونیٹائز نہیں کریں گے تب بھی لگائیں گے۔ اچھا پھر کیا کریں؟ بھئی وہ ایڈ کیا ہوتے ہیں؟ فحاشی پر، قریانی پر، عورتوں پر، میوزک پر مشتمل۔ وہ کوئی بھی شریف بندہ اپنے گھر میں وہ چیز لا کر لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا کہ کمپنی کی مشہوری آ کے دیکھ لو، کیونکہ فحاشی اور یعنی بے حیائی ہے نا، وہ بے حیائی کا پیسہ آپ کمائیں گے تو کیسے جائز ہو؟ میں پریشان ہوا، پھر کسی سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ اب آپ چینل مونیٹائز کریں، پھر آپ کے پاس اختیار آ جائے گا کہ آپ اپنی ویڈیو سے ایڈ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا نا یوٹیوب کے ساتھ کہ بھئی آپ ایڈ لگائیں گے تو ہمیں پیسے دیں گے، اور آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے جی اس ویڈیو پہ ایڈ نہیں لگنا چاہیے، تو ہم نے وہ اختیار ہر ویڈیو پر استعمال کر دیا۔ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، جو اپلوڈ دی پہلے ہم نے کہا اس پر ایڈ نہیں لگ سکتی، اس پر نہیں لگ سکتی، اس پر نہیں لگ سکتی۔ اب کسی ویڈیو پر ایڈ نہیں آ رہی، 1 روپیہ بھی نہیں دیندے سانو، ٹھیک ہے؟ اگر ویڈیو کے پیسے ہوتے سانو تو لکھا روپیہ آندے ہونے، وہ پیسے دیتے ان ایڈز کے۔ اگر تو یوٹیوب کو ایسا طریقہ بنائے، بھئی کمائی حلال ہو سکتی ہے لیکن اس شرط پر یوٹیوب ایسا طریقہ بنائے ہر ایڈ آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں، اس کو چیک کر کے اس کو الاؤ کر سکتے ہیں، بھی یہ ایڈ لگ سکتی ہے باقی نہیں لگ سکتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایک ایڈ میں کوئی شرعی ممانعت، کوئی عورت بے پردہ، کوئی فحاشی، قریانی، کوئی موسیقی، کچھ بھی نہیں غیر شرعی، آپ کہتے ہیں یہ ایڈ لگ جائے اور آپ کو اس سے پیسے مل جائیں، بالکل حلال۔ لیکن ابھی تک یوٹیوب نے ایسا کیا اور ابھی مستقبل میں کبھی نظر بھی نہیں آ رہا۔ دوسرا طریقہ ہے آپ اپنی ویورشپ بنائیں، کمپنیوں سے رابطہ کریں کہ میری اتنی ویورشپ ہے، جس طرح یوٹیوب آپ کو اشتہار دیتی ہے، آپ کمپنی سے ڈائریکٹ لے لیں، سمجھ گئے نا؟ کمپنی سے، پاکستان میں کوئی کمپنی ہے تو وہ آپ کو کہتی جی آپ ہمارا ایڈ لگا دیں، آپ کو لاکھوں لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، تو آپ اگر منہ سے بول دیں گے نا کہ فلاں کمپنی کی فلاں چیز میں استعمال کرتا ہوں بڑی اچھی ہے، مشہوری ہو جائے گی اور اس کے وہ آپ کو پیسے دیں جائیں، کیونکہ آپ نے خود ایڈ دینی نا ان کی، آپ نے کہنا جی شیمپو ہے، صابن ہے، تیل ہے، آئل ہے،
فلاں چیز ہے میں نے استعمال کی ہے وہ بڑی اچھی ہے، آپ نے اتنا ہی کہنا ہے، آپ کے چاہنے والوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے، کمپنی کی مشہوری ہو جانی، ان کی پروڈکٹ سیل ہو جانی ہے، اس پر آپ کو پیسے دیتے ہیں تو جائز ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن جو طریقہ یوٹیوب کا ہے وہ جائز نہیں۔ کوئی شخص کسی آدمی کو جادو کے ساتھ جان لے سکتا ہے، اس کی عمر کم کر سکتا ہے۔ دیکھیں بھائی، کوئی بندہ گولی مار کے کسی نے مار سکتا ہے، مکہ مار کے، پتھر مار کے مار سکتا ہے؟ بھائی کسی کے پاس کوئی اختیار ہے؟ بندہ کب مار سکتا ہے؟ اللہ مارتا ہے۔ بھائی گولی مارے کوئی بندہ تو کوئی ضروری بندہ مر جائے گا؟ کب مرے گا؟ جب اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جادو بھی ایک طرح کا مرض ہے، ٹھیک ہے؟ جادو جس طرح آپ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، آپ کسی کو فائرنگ کر دیتے ہیں کسی پر، آپ کسی کو اس طرح جنات وغیرہ بھی کسی بندے کے خلاف اس کے دشمن بن کے اس کا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ وہ ساری دنیا ساری کوشش کرتی رہے، اللہ رب العزت کا ارادہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرے، اللہ کا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا ہو، آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ جادو جنات کا معاملہ بھی ایسے جیسے آپ کے شریکے کا، آپ کے دشمنوں کا دنیا میں نہیں ہوتے، آپ کے دشمن، آپ کے بدخواہ، آپ کے حاسدین، ایسے ہی جادو جنات کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو کوئی نقصان ہو جائے، اللہ سے مدد مانگیں، دنیا کے انسانوں سے بھی آپ بچیں گے، جنات سے بھی بچیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔